اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نام و نسب۔ آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کرشی زہری اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور خوش بخت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے، اس لیے کہ آپ عام الفیل کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کم و بیش 15 نکاح فرمائے، جن سے آپ کے 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہوئیں۔ حلیہ مبارک، آپ کی رنگت سرخی مائل سفید، چہرہ چاند سا حسین، گال گلاب کی طرح نرم و ملائم، آنکھیں کشادہ اور لمبی پلکوں والی، ناک لمبی اور خوشنما، ہتھیلیاں اور انگلیاں موٹی موٹی تھیں، نیز داڑھی شریف اور سر کے بال آخری عمر تک سیاہ ہی رہے۔ سیرت و حالات و وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے آپ کے سر پر سیاہ امامہ باندھا اور ارشاد فرمایا کہ ابن عوف امامہ ایسے باندھا کرو۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے عبد الرحمن بن عوف تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فراغ دستی و مالداری میں سادہ زندگی بسر کرتے، مگر سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ مال کی وجہ سے آنے والی آزمائش اور سرکشی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ ہی سے لو لگائے رکھتے تھے۔ دوست احباب کی جدائی کا خوف رکھتے، قلب و نگاہ کے ذریعے عبرت حاصل کرتے۔ آپ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، غریبوں مسکینوں پر احسان فرماتے، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے عطیات عطا فرماتے۔ فقیروں اور ناداروں پر خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے ایک بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام کہہ دیجئے اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ آپ کا انتقال 31 یا 32 سنہ ہجری میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ انتقال کے وقت آپ کی مبارک عمر 72 یا 75 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔